اب اس وقت جو لوگ مجھے سوال کرتے کہ یہ آپ کو کیسے الہام ہوتا ہے، یہ آمد وغیرہ، میں کہتا ہوں ابھی مجھے آمد اور الہام پہ یقین نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں ابھی ڈیلی پروڈیوس کرنے لگا، اور کیونکہ پہلے جو ہے نا جب ہمیں زیادہ دلچسپی نہیں تھی شاعری میں وغیرہ میں، تو کئی لوگوں سے متاثر ہوتے تھے یا کوئی اپنی شاعری سنایا کرتے تھے، تو ظاہری بات ہے ہم ان سے انسپائر ہو کہ جو ہے نا اس طرح کی آمد اور اس طرح تو وند ہے کوئی ترجو خیال وزده تو وند ہے کوئی ترجو خیال وزده صداید کی د تابان مر شمال وزده واہ، بی وفا وقتن چیز وفایی نست تریاد بخلو مر حیا سال وزده. وخی زبان در قرن 18,000 سال بود، در قرن 18,000 سال بود، زبان آرینز بود. دیکھیے یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں، کیا کہنے، میں اپنی طرف سے اس کو ایگزیجریٹ نہیں کر رہا ہوں، یہی اس نے بتا دیا کہ زبان وخی در 18,000 سال بود، اور زبان فارسی بعد کی بات ہے، کیا وہ بعد میں آئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وخی زبان جو ہے وہ رومن کا حصہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام کوہ سخن کی ایک اور مسافت کے ساتھ آپ کا میزبان احسان شاہ حاضر، اور ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم. ناظرین، آج جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعلق گھجال سے ہیں، ماہر تعلیم ہیں، تاریخ پر ان کی بہت گہری نظر ہے، شاعری بھی کرتے ہیں، اور خصوصاً ان کی شاعری کا جو بیانیہ ہے ان کے ہاں ہمیں مزاحمت اپنی پوری توانائی کے ساتھ نظر آتی ہے. اور اس شاعر کے ساتھ، اس ماہر تعلیم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ تقریباً 15-20 برسوں پر محیط ہے. بہت خوبصورت انسان ہیں، بہت شستہ اور شائستہ گفتگو کرتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ آج کی جو نشست ہے، آج کے جو پروگرام ہے وہ آپ کو ضرور اچھا لگے گا. آج کے ہمارے مہمان ہیں علی قربان صاحب. علی قربان صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے. ہمیشہ کی طرح آپ کے چہروں پر، آپ کے چہرے پر مسکراہٹوں کی جو دھنک ہے وہ سجی ہوئی ہے، اور تر و توانا آپ ہیں. تو کیسا آپ پروگرام دیکھتے ہیں؟ کیسا لگتا ہے ہمارا پروگرام آپ کو؟ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. اور یقیناً آپ کے پروگرام اور خصوصاً ادب میں اگر دیکھا جائے تو احسان شاہ صاحب یقیناً دل خوش ہوتا ہے. پھر اسی طرح جو ہے نا میر صاحب ہے، شبیر میر، تو کمال ہے. دیکھیے کہ یقیناً لوگوں کے جو دل کی باتیں ہیں، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ سماجی ہو، چاہے وہ ثقافتی ہو، یقیناً آپ وہ ایک ذریعہ بن گئے ان کے لیے کہ کم از کم اپنے دل کی جو باتیں ہیں وہ اوپر لے آتے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے اور یقیناً خوشی کی بات ہے. زبردست. تو یہ دنیا شعر و شعور میں پہلا قدم جو آپ نے رکھا، آپ کو یاد ہے کہ کب شعر سے، لفظ سے آپ کی شناسائی ہوئی؟ یقیناً احسان شاہ صاحب، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کہاں پیدا ہوتے ہیں، کن حالات میں پیدا ہوتے ہیں، اور آپ کا گھر، آپ کے فیملی بہت کاؤنٹ کرتا ہے. خصوصاً مجھے جو انسپائر کیا ہے وہ یقیناً میری ماں نے کیا. زبردست. اور میری ماں کو فارسی سے بھی کافی شدت تھی، ماشاء اللہ. تھی تو وخی، لیکن اس کے جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس زمانے کے مطابق اگر دیکھا جائے تو یقیناً اس کی فیملی بیک گراؤنڈ مضبوط تھی. اور یہی ہوتا ہے کہ بما نشینی معاشوت بادی نشین سیاہ، ایک وہ ہے پرشین میں ہے، لیکن یہ وخی لوگ جو ہے نا اس کو بہت زیادہ وہ کرتے ہیں کہ جس صحبت میں رہو گے اسی صحبت کے انسان جو ہے نا وہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. یہی بات ہے. تو میری ماں جو ہے وہ یقیناً فارسی سے کافی جو ہے نا اس کے لگاؤ، اور خصوصاً جو ہمارے جو پیروں کے یا اماموں کے جو قصیدے اور جو مناجات پرشن میں، یا مولانا روم کے جو ہے نا قصیدے ہیں، یا اسی طرح ہمارے پیر شاہ ناصر خسرو، ہاں، یا اسی طرح جو ہے نا خواجہ حافظ کی ہے،
آنچی شورستی کی در دور قمر، می تو بینم اسی طرح جو ہے اور خصوصاً عبداللہ رودکی کی یا خان حاجی کی، یارکن کے ایک جو مشہور، اور میری ماں بار بار جو ہے نا وہ در دور قمر می بینم ریسائٹ کرتی ہمی تھی، آفات پرس فتنہ و شر می بینم، تو اس کو ریسائٹ کیا کرتی تھی اور میں سنتا تھا when I was kid، اور چھوٹا تھا اور میں سنتا تھا، اور یقیناً وہیں سے جو ہے نا مجھے خود بھی جو ہے نا اچھا پہلی درسگاہ جو ہے ماں کی گود، پہلی درسگاہ ماں کی آغوش، پہلی درسگاہ، وہیں سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملا۔ ایک تو جینیٹک بھی ہے، یہ ماں کی طرف سے یہ جینیٹک بھی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ آپ جہاں پیدا ہوتے ہیں، جس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، آپ کی جو نا تمام تر جو تربیت ہے۔ علی قربان صاحب، کہا جاتا ہے کہ شعر کہنے کے لیے قلبی واردات کا ہونا بہت زیادہ ضروری بھی ہے۔ آپ کیونکہ آپ مزاحمت شاعری پہ زیادہ آپ کا مجھے دھیان بھی ہے، یقین تھا، اسی پہ مجھے بھی یقین تھا۔ بعد میں لوگوں نے کیا کہا، ایک تو یہ جو کہا جاتا ہے احسان صاحب کی وارد ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کو وارد ہوتا ہے جو یقیناً ان کے آبزرویشن کے دوران جو ہے نا ممکن ہے کہ وہ فیل کرتے تو کرتے، لیکن میں پہلے یقین رکھتا تھا کہ واقعی میں پہلے اسی طرح ہوتا تھا کہ وارد وغیرہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کیا ہے کہ یہ جب بھی کہیں جو ہے نا اس طرح کے موقع آتا ہے کہ واقعی میں شاعریات، لیکن اس وقت جو ہے نا میں ڈیلی پروڈیوس کرتا ہوں۔ اچھا، روزانہ کی بنیاد پہ لکھ رہے ہیں؟ روزانہ کی بنیاد پہ میں پروڈیوس کرتا ہوں۔ آمد یا الہام ہے یا میں بھی یہی کہتا تھا۔ اب اس وقت جو لوگ مجھے سوال کرتے کہ یہ آپ کو کیسے الہام ہوتا ہے، یہ آمد وغیرہ، میں کہتا ہوں ابھی مجھے آمد اور الہام پہ یقین نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں ابھی ڈیلی پروڈیوس کرنے لگا، اور کیونکہ پہلے جو ہے نا جب ہمیں زیادہ دلچسپی نہیں تھی شاعری میں وغیرہ میں، تو کئی لوگوں سے متاثر ہوتے تھے یا کوئی اپنی شاعری سنایا کرتے تھے، تو ظاہری بات ہے ہم ان سے انسپائر ہو کہ جو ہے نا اس طرح کی آمد اور اس طرح، لیکن اب نہیں، اب پروڈیوس کرتا ہوں۔ آپ یقین نہیں کریں گے، اس وقت میں آپ کو ایک ضرور جو ہے نا آڈینس کو بھی اور سننے والوں کو بھی یہ بات جو ہے نا میں بتا دیتا ہوں کہ اس وقت روزانہ میں صبح جو ہے کوئی 9 بجے میں بیٹھتا ہوں، 4 بجے میں فارغ ہوتا ہوں، اور ڈیلی کی بنیاد پر مثلا روزانہ کی بنیاد میں پروڈیوس کرتا جاتا ہوں۔ وجہ کمال ہے، کمال ہے۔ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے مٹیریل کافی، یقین کرے احسان صاحب کہ رباعیات کو میں نے عمر خیام کو بھی پڑھا ہے، بہت مشہور ہے عمر خیام کے رباعیات، اور اس کو بھی جو ہے نا کلیکشن میرے پاس ہے۔ اتنے زیادہ جو ہے نا اس نے رباعیات پرشن میں تو کافی اس نے بتا دیا، لیکن اتنے زیادہ اس کی رباعیات نہیں ہیں جتنے میں نے تیار کیا ہے وخی میں۔ کیا کہنے! اچھا، آپ وخی میں بھی شاعری کرتے ہیں؟ وخی میں بھی کرتا ہوں، اردو میں بھی کرتا ہوں۔ کیا کہنے! اور اسی طرح جو ہے خصوصاً وخی میں دیکھیے اس وقت میں نے 3000 رباعیات کمپلیٹ کیا ہے۔ 3000 وخی زبان میں رباعیات، یہی بہت بڑا کام ہے علی قربان صاحب۔ یہ نہ صرف آپ نے بڑا کام کیا ہے، بلکہ وخی زبان جو ہے نا اس کے تحفظ میں بھی یہ رباعیات بڑا اہم کردار ادا کریں گے، بہت زیادہ، اور وہ ہے ڈائیورسیفائڈ۔ آپ یقین نہیں کریں گے، اس میں تنوع ہے۔ دیکھیں نا، ایک تو فوکس ہوتا ہے محبوبہ یا کوئی آپ خوبصورت چیز سے جو ہے نا متاثر لب و رخسار، رخسار، غمزہ، غازہ، گیسو وغیرہ، یہ ساری چیزیں، یا ٹمک کے آنا ہے، اسی طرح جو ہے نا اپنے گیسو کو جو ہے نا اچھالنا ہے، یا اسی طرح کے یہ چیزیں کم ہے۔ ممکن ہے کہ یہ ابھی کم ہو گیا مجھ میں۔ اب زیادہ تر وہ ڈائیورسیفائڈ اس لیے کہ تو اس میں تنوع اس طرح ہے کہ اس میں پولیٹیکل بھی ہے، اچھا موضوعات ہے اس میں، موضوعات ہے اس میں، بالکل اس میں ڈائیورسیفیکیشن ہے، اور ڈائیورسیفائڈ ہے وہ، اس میں پولیٹکس بھی ہے، اس میں جو ہے نا سوشل اسپیکٹس بھی ہے، اس میں جو ہے نا کلچر بھی ہے، اس میں 2 پیریڈ کا کمپیریزن بھی ہے، موازنہ بھی ہے، خصوصاً پری آف کے کے ایچ اور پوسٹ آف کے کے ایچ اگر دیکھا جائے کہ کے کے ایچ سے پہلے کی حالت کیا تھی اور کے کے ایچ کے بعد کی حالت کیا ہے، اس چیز کو ہم نے باقاعدہ اس میں کمپیئر کیا ہے۔ ہم 1-2 رباعیات وخی زبان میں سننا چاہیں گے آپ سے، جو آپ کی رباعیات ہیں ان میں سے۔ صحیح ہے سر، اس میں ہم ضرور سنائیں گے کہ آپ خود بھی فیل کریں گے کہ وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ
تاکہ محسوس ہو جائے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. توم وند ہے کوئی ترجو خیال وزدہ توم وند ہے کوئی ترجو خیال وزدہ صداید کی دتابان مر شمال وزدہ واہ بی وفا وقتن چیز وفائی نست تریاد بخلو مرحیا سال وزدہ. اب یہی فوکس ہے کس چیز کو فوکس کر رہے ہیں؟ محبوبہ کو کر رہے ہیں کہ اچھا آپ بھی اپنی شاعری میں محبوبہ اس کے میں حصار اس میں ہے عشق بھی ہے سیاست بھی ہے اور معیشت بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہے، لیکن میرا ایک ایریا نہیں ہے جو ایک ڈوبتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، ہاں وہ چیز نہیں ہے. بہرحال اس میں لبے بام ابھی. تو اسی طرح آپ دیکھیں یہاں کوئی کی در ربابت ستار ذیل شغت، اب یہ موسیقی سے متعلق ہے. کوئی کی در ربابت ستار ذیل شغت رباب ستار، ہاں یشیان دخو روح منزل شغت روح دانش کی یان یو یبو خطبیت سپ اگر لیتا ہے یشیان دخو بز میں محفل شغت. اب یہ محفل کی بات کر کہ سپوز کی یار دوست ملتا ہے آپس میں، پھر جو ہے نا وہ بیٹھتے ہیں اور اسی طرح گپ یا اسی طرح ایک دوست سپ لیا، انٹرٹین کیا، فریش ہو گئے، پھر ان کو امید آئی کہ ہم نے. تو یہ جو آپ نے رباعیات لکھی علی قربان صاحب، یہ کوئی کتابی شکل میں آپ دینا چاہیں گے؟ ہاں اب یہ بات ہے احسان شاہ صاحب، کتابی شکل ایک پروسیس میں ہے، اس میں جو ہے نا ایک تو بایوگرافی پلس 1600 رباعیات کا اب ایک کتاب آئے گی. اچھا آ رہی ہے ابھی کتاب؟ اب آئے گی، اس وہ پروسیس میں ہے اس وقت، وہ کتاب آئے گی اور اس میں جو ہے 1600 جو ہے رباعیات ہے اور بایوگرافی ہے. اچھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آج کل روزانہ کی بنیاد پہ پروڈیوس کر رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، صحیح ہے، یہ بہت اچھا کام ہے. اور یہ اس وقت الہام یا آمد کا جو سلسلہ ہے وہ آپ پہ مہربان ہے. نہیں میری نظر میں وہ آپ پہ مہربان ہے. بعض اوقات ایسے بھی لمحے آتے ہیں کہ آپ کے دل و دماغ پہ مکمل کچھ عرصے کے لیے پابندی بھی لگ جاتی ہے، آپ قلم اٹھا کے لکھنا چاہیں تو بھی آپ کچھ نہیں لکھ سکتے. یا اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ کی جو حساسیت ہے وہ جب نقطۂ عروج پہ پہنچتی ہے اس وقت پھر آپ کا قلم خود بخود چلنے لگتا ہے. اچھا آپ لکھ رہے ہیں اس وقت روزانہ کی بنیاد پہ، تو کیا آپ وقی زبان میں ہی لکھ رہے ہیں یا اردو میں بھی لکھ رہے ہیں؟ ان میں اردو میں کوئی 250 لکھنے کے بعد اب وہ میں نے فی الحال ترک کیا، کیونکہ احسان صاحب ایک ٹارگٹ ہے. 1600 رباعیات اس مٹیریل اس کتاب میں ہے جو ابھی پبلش ہو جائے گی بایوگرافی کے ساتھ. دوسری کتاب کی مٹیریل بھی تیار ہے، وہ بھی 1600 رباعیات ہے، ملا کے 3000 جو ہے نا 200 ہاں 3000 تو ہے. ابھی 32 ہوگا کتنا ہوگا وہ، کیونکہ وہ تو 2-4 دنوں میں آپ لکھ لیں گے. آپ یقین نہیں کریں گے کہ آپ دیکھیں نا کہ یہ چیزیں تیار ہو رہے ہیں. اور دوسری کتاب بھی، یہ بھی ایک تھک کتاب ہے جس میں جو ہے نا کچھ نہیں تو 500 سے اباؤٹ پیجز ہوں گے. اچھا ہم تھوڑی سی وہ وقت تھوڑی سی پروگرام کے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا وقی زبان پہ، یہ وقی زبان جو ہے وہ پرشین کے قریب زبانوں میں سے ایک زبان ہے یا پرشین کی جو شاخ ہے، زبانوں کی شاخ ہے، اس میں سے ایک کوئی شاخ ہے؟ رائٹ. دیکھیے وقی زبان جو ہے نا، یقین کر ایک عالم تھا زلال نام کے، کاشغر میں رہتا تھا. زلال ہی واز ریئلی اے اسکالر. اور تاشقرغن میں، یہ تاشقرغن میں نہیں، یہ تھا جو ہے یہ ادھر کا تھا، کاشغر ہی کا تھا، کاشغری کا پرشین تھا وہ، وقی نہیں. اس سے جب میں نے پوچھا کہ یہ زلال صاحب یہ بتا دے کہ یہ وقی زبان جو ہے نا پہلے کی ہے یا فارسی زبان پہلے کی ہے، اس نے کہا آغا چی میگویی وقی زبان در قرنی 18000 سال بود، در قرنی 18000 سال بود، زبان آرینز بود. دیکھیں یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے اس کو ایگزیجریٹ نہیں کر رہا ہوں. یہی اس نے بتا دیا کہ زبان وقی در 18000 سال بود
اور زبان فارسی بعد کی بات ہے، کیا وہ بعد میں آئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وخی زبان جو ہے وہ رومن کا حصہ ہے. جب آرینز آئے ہندوستان میں جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا انویڈ کرنے کے بعد یہاں دراوڑی قوم تھی، ان کو انویڈ کیا، پھر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. پرشین کچھ پرشیا گئے، کچھ جو ہے نا یورپ گئے. جب گئے تو ظاہری بات ہے اب ان کی زبان جو ہے ایون فارسی مادر پیدر وغیرہ جو ہے نا مادر یہ سارے، اور یہ جو یورپین لینگویج ہے جس میں انگریزی ہے یا اس میں رومن جو جتنے بھی ہے، فرینچ ہے یا بلج ہے یا کوئی بھی یا رشین وغیرہ، ان کے سارے الفاظ جو ہے نا وخی کے ساتھ بالکل ملی جلی ہے. اور یہ ہے رومن کا حصہ. اس لیے ہم نے اس کا اسکرپٹ جو ہے وخی کا اسکرپٹ جو ہے نا ہم نے اس کو رکھا ہے رومن انگلشائز رکھا ہم نے، کیونکہ اس کے جتنے بھی فونیٹکس سے لے کر جو بھی ادائیگی کا یا کانسوننٹس جو بھی ہے یہ ملتی ہے رومن کے ساتھ، یہ عربک کے ساتھ نہیں، پرشین کے ساتھ بھی نہیں ہے. پرشین ہے، پرشین کیونکہ میں نے بتا دیا نا برصغیر میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک پرشیا کا ایک گروپ. بالکل میں سمجھ آرینز کا بالکل ایسا ہی ہے، یہی چیز ہے. اچھا یہ پرشین آپ کی جو وخی زبان ہے اس کی خوش قسمتی یہ بھی میں سمجھتا ہوں جو میری نالج کے مطابق کہ اس میں رسم الخط بھی اس کا ہے. رسم الخط اور بہت کام کیا ہے ماسٹر حقیقت، وہ خصوصاً اس پہ کام کیا ہے بدغوس ہے انگلینڈ کا، اور اسٹیبلن کمنسکی ہے رشین، اور اس کے بعد جو ہے نا ایک ہے لوریمر جرمن. تو انہوں نے اس پہ فرسٹ جو ہے نا الفابیٹ انہوں نے اپنے جو ہے نا گریک الفابیٹ اس کا جو ہے نا تیار کیا ہے. بعد میں جو ہے نا پھر ہم نے دیکھے کہ اس میں سمبلز اور تکلفات بہت زیادہ رہے، اتنا زیادہ سمبلز کی وہ عام فہم جو ہے نا اسکول کے اندر اب اگر بچوں کو پڑھایا جائے تو اس میں ان کے لیے مشکلات. پھر ہم نے اس کو رومن انگلشائز کیا ہے بعد میں. اب ہم نے قاعدہ جو ہے پبلش کیا ہے باقاعدہ، ہر جگہ ہم نے اس کو ابھی وہ کیا پھیلا دیا ہے. لغت بھی اس کی میرے خیال میں لغت پہ بھی بن رہی ہے، اس میں جو ہے نا پروجیکٹس پہ وہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ اس کا لغت بھی بنے گی. لیکن ہمارے لیے سب سے بڑا کیا تھا کہ اس کو جو ہے نا اسکرپٹس کو جو ہے نا اچھا مختصراً ختم کرنا. علی قربان صاحب مختصراً یہ بتائیں کہ اگر اتنی پرانی زبان ہے جس طرح زلال نے بتا دیا کہ پرشین سے بھی پرانی زبان ہے، تو اس وقت جو میری معلومات کے مطابق دنیا میں جو وخی زبان بولنے والے ہیں ان کی تعداد 10 سے 12 لاکھ ہیں. اسی طرح ہوتا ہے. ویئر دیر از رائز دیر از فال. دیکھیے جہاں عروج وہیں پہ زوال ہوتا ہے. اب دیکھیں نا کہتا ہے کہ یہی اس کے الفاظ ہے. جب میں کاشغر گیا تھا کاشغر میں اس نے یہ بتایا تھا کہ یک زمان بود کہ سلطنت وخیان از آسیای میانی تو ملتان بود. اب یہاں دیکھیے اس نے یہ بھی کہا ہے. غلام الدین صاحب بھی میرے ساتھ تھا جب ہم نے کاشغر میں جو ہے نا اس سے بات کی. یہ الوائز غلام الدین صاحب نہیں، یہ رائے غلام الدین، اس کا انتقال ہو گیا گلمت کا. ہی واز ویری کمیٹیڈ پرسن. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ وخیوں کا یہ اس کا وہ ہے، میرا نہیں ہے. اور اس نے کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ وخیوں کی جو سلطنت تھی وہ سینٹرل ایشیا سے ملتان تک پھیلی ہوئی تھی. کیا کہنے، کیا اپنا جو ہے کہتا ہے کہ ہمہ چیز خواندم، ہر چیز میں نے پڑھا ہے، خل خواندم ہمہ چیز. ہی واز اسکالر، ریئلی ہی واز اسکالر، اور وہ اسکالر تھا. اور یہ بات میں اسی کا وہ کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے اس کو ایگزیجریٹ نہیں کر رہا ہوں. اچھا تھوڑی سی آپ کی اردو شاعری کی طرف آتے ہیں. آپ نے جس طرح بتایا کہ بہت اردو پہ بھی آپ کا کام ہے، اور ہم نے بھی آپ کی شاعری سنی ہے. اور آپ مزاحمت جو ہمارے کار شاعر ہیں، مزاحمتی جنہوں نے شاعری کی ہے اس سے بہت زیادہ فیس بھی آپ ان کو پڑھتے رہے ہیں. جالب صاحب کو پڑھا ہے، اپنے فیس کو پڑھا ہے، بہت سارے شعراء کو آپ نے پڑھا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ آپ کا کوئی اردو کا جو کلام اگر آپ کو یاد ہو، کوئی غزل آپ نے لکھی اردو میں؟ غزل بھی لکھا، لیکن اب بات یہ ہے کہ اردو کو میں نے کافی حد تک جو ہے ایک چھوڑ کے اپنا دیس یہ دریا تربیلا میں گرتا ہے. اب دیکھیں نا پولیٹیکل ٹچ ہے یہ، اور اس میں نے یہ پولیٹیکل ٹچ دیا تھا کہ یہ جو گلگت بلتستان میں جو کھرمنگ سے جو نکلتا ہے انڈس ریور، پھر جو ہے نا یہ کارگل سے شیر دریا جو ہے، شیر دریا میں بھی دریائے سندھ، ہاں دریائے سندھ، تو یہی جاتا ہے. پھر تربیلا میں ڈیم، اور وہاں سے کتنے ہزار کی میگا واٹ کی جو بجلی، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا پھر یہ تمام جو ہے نا جو زمینیں وغیرہ آباد ہے، پورے پاکستان اسی پہ آباد ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
یہ اپنی ماں کی گود، اور ماں کی گود کیا ہے؟ یہ کیٹو ہے، قرمبر ہے، راکا پوشی ہے، ننگا پروت ہے، اور اسی طرح ننگا پروت ہے، اور بہت سے ایسے جو نا پیکس ہے کہ ہم ہنڈریڈز میں ہے بلتستان، اور یہاں سے بالکل ایسا ہی ہے. تو یہاں سے جب گزر تو اس پہ لکھا تھا کہ چھوڑ کے اپنا دیش یہ دریا تربیلا میں گرتا ہے. اپنے دیش کو پیاسا رکھ کر تربیلا میں گرتا ہے. کیا کہنے. کیٹو قرمبر راکا پوشی پلتا ہے ان ماؤں میں، اپنی ماں کی گود میں پل کے تربیلا میں گرتا ہے. واہ. تو یہ چیز جو نا یہ بہت لمبا جو نا ایک وہ ہے. ایک اس یہ آپ نظم کہہ لیں، اور اس نظم کے اندر ایک شکوہ بھی ہے آپ کا. شکوہ ہے کہ دیکھیں کہ واقعی میں ہم ہمارے جو نا اس سرزمین سے خصوصاً گلگت بلتستان جو ساروں کو معلوم ہے، سب یہی جو نا ریپیٹڈلی جو نا بتا رہے کہ کتنا خوبصورت ہے، کتنے پہاڑ ہے، کتنے جو یعنی خوبصورت پہاڑ ہے یہاں، کتنے گلیشیئرز ہے یہاں، تو سینکڑوں گلیشیئرز وغیرہ سب. مطلب تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان وہ ہے سیاحتی امکانات کی سرزمین ہے، اور یہاں پہ متنوع جو یہاں کی جو ثقافتی رویے ہیں یا زبانیں لسانی گوناگونی ہے، اس حوالے سے گلگت بلتستان کو اللہ تعالیٰ نے بیش بہا اکرام سے، بشارتوں سے، انعامات سے نوازا ہے. اور اسی طرح جو نا ہاں جو پاکستان ہے اس کو بھی ابھی نوازنا چاہیے کم از کم، کی دیکھیے کہ تو علی قربان صاحب بہت زیادہ ہم آپ کو شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے اپنی جو قیمتی وقت ہے اس میں سے اس پروگرام، ہمارے ادبی پروگرام ہے، اس کے لیے آپ نے وقت آپ نے دیا. اور انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ آپ سے زبانوں کے حوالے سے، زبان خصوصاً وقی زبان کے حوالے سے مزید ہم کسی اگلے پروگرام میں آپ سے استفادہ کریں. آپ کی شاعری سے، آپ کے آنے والے 2 کتابوں کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں. انشاءاللہ وہ نہ صرف آج کی نسل کے لیے بلکہ وقی زبان کو ابد آباد تک زندہ رکھنے میں آپ کی جو کتابیں ہیں وہ بنیادی کردار ادا کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، علی قربان صاحب کو آپ سن رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان احسان شاہ کو ایک نئی مسافت تک، ایک نئی پڑاؤ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان.